بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل اور اس کی اقسام سمجھیں گے۔ شروع میں یہ لکھتے ہیں زمانہ۔ زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ماضی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ یعنی پاسٹ، حال ہوتا ہے پریزنٹ موجودہ، مستقبل ہوتا ہے فیوچر آنے والا۔ یہ 3 طرح کے زمانے ہوتے ہیں۔ پھر فعل کی 4 اقسام بنتی ہیں۔ نمبر 1 ماضی، دوسرا ہے مضارع اور تیسرا امر، چوتھے نمبر پر نہیں ہے۔ یہ 4 اقسام فعل کی بنتی ہیں۔ ماضی جس کے اندر گزرا ہوا زمانہ ہوگا، اور مضارع اس کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ بھی فیوچر بھی، موجودہ بھی آئندہ بھی۔ یہ 2 زمانے اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کے لیے مضارع کا لفظ بولا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر امر۔ امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کرنا، یہ کام کرو۔ نہیں ہوتا ہے کسی کام سے منع کر دینا، روک دینا، مدد نہ کرو، سبق نہ سناؤ، یہ نہیں کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہ فعل کی 4 اقسام ہو گئی، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ پھر یہ جو فعل ماضی اور مضارع ہے، ان کی آگے مزید 2 اقسام بن جاتی ہیں، مثبت اور منفی۔ فعل ماضی مثبت یعنی کہ کوئی گزشتہ بات ہوتی ہے اور مثبت ہوتی ہے، جیسے زید نے مارا تھا، اب یہ ماضی ہے اور مثبت مفہوم ہے اس کا۔ اور منفی زید نے نہیں مارا تھا، یہ منفی ہے۔ جیسے مثال عربی میں ہم بنا لیں ما ضربہ، نہیں مارا تھا، اور مثبت کی مثال بنے گی ضربہ، مارا تھا۔ مضارع کی بھی یہی 2 اقسام بن جاتی ہیں، مثبت اور منفی۔ مثبت وہ مارتا ہے اور منفی وہ نہیں مارتا۔ لا یضرب، اس کے اندر دونوں زبانیں ہیں، وہ نہیں مارتا ہے، وہ نہیں مارے گا۔ اور مثبت کی ہم مثال لکھ لیں یضرب، وہ مارتا ہے، وہ مارے گا۔ چنانچہ یہ کتاب کے اندر آپ دیکھیں، پہلے نمبر پہ ہے فعل ماضی۔ اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربہ، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے اینڈ پہ زبر ہی ہوگی۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے، جیسے یضرب، مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک مرد، زمانہ موجود ہے یا آئندہ، کسی بھی زمانے میں وہ مارتا ہے۔ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، اس کے آخر پر پیش ہوتی ہے۔ پھر ہے امر، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، تو مار۔ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، مت مار۔ پھر مثبت اور منفی، اس بات یا مثبت فعل یعنی فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضرب، اس نے مارا تھا، یہ فعل ہوا تھا۔ یضرب، وہ مارتا ہے، فعل ہو رہا ہے، یہ فعل مثبت ہے۔ اور منفی یا نفی، فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، ما ضرب، اس نے نہیں مارا، لا یضرب، وہ نہیں مارتا۔ پھر اس کے بعد یہ جو فعل ہوتا ہے، فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بالفرض ایک مثال ہے،
ضرب زید امرا، ضرب فعل ہے، اس فعل کو کرنے والا زید ہے، اسے کہتے ہیں فاعل۔ زید مارنے والا ہے، فعل جب بھی ہوتا ہے اس کے لیے فاعل ضرور ہوتا ہے۔ زید مارنے والا ہے، مار کس کو پڑی ہے؟ امر کو۔ امر ہے مفعول، مفعول کہیں یا مفعول بھی کہیں ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ مارا زید نے امر کو، یہ جو فاعل ہوتا ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، یعنی اس کے اینڈ پہ ہمیشہ پیش آپ کو نظر آئے گی، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول جو ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، زبریں ہوتی ہیں اینڈ پہ۔ اور مفعول کا ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں کو استعمال ہوتا ہے، جیسے مارا زید نے امر کو، تو مارنے والا زید یہ فاعل، مار جس کو پڑی مفعول وہ ہے امر۔ اسی طریقے سے ناصارہ معنی ہوتا ہے مدد کرنا، ناصارہ زید بکرن، مدد کی زید نے بکر کی۔ اب زید ہے مدد کرنے والا، کام کرنے والا، یہ فاعل ہے، اور کس کی مدد ہوئی؟ بکر کی، بکر مفعول ہے، زید نے مدد کی بکر کی، تو مفعول کے اینڈ پہ کی لگ گیا تو کی کا بھی استعمال ہوتا ہے، مفعول کے ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں کو بھی لگ سکتا ہے، کی بھی لگ سکتا ہے، تو فاعل مرفوع اور جو مفعول ہوگا وہ منصوب ہوگا۔ تو آگے اسی کو ذکر کر رہے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے ضرب زید امرن، مارا زید نے امر کو، اس میں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، امرن یہ مفعول ہے۔ تو 4 اقسام آپ نے پڑھی، ماضی مضارع امر نہیں۔ اسی طرح فعل کی 2 اقسام اور ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول، یہ 2 اقسام اور بھی ہیں۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، یعنی فاعل جس کا معلوم ہو، جیسے ضرب زید، مارا تھا زید نے، اس میں زید جو ہے وہ فاعل ہے اور وہ معلوم ہے کہ کون ہے مارنے والا، زید ہے، تو اس میں مارنے والا معلوم ہے کہ وہ زید ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فعل مجہول، وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، جیسے ضرب امرن، امر کو مارا گیا۔ اب یہاں امر کو مارا گیا، مارنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، کام کرنے والا کون ہے، وہ یہاں پہ معلوم نہیں ہے، وہ مجہول ہے، اس کے بارے جہالت ہے، اسی سے لفظ رکھا گیا مجہول، کہ فاعل کے بارے میں جہالت ہے، کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ اور پچھلے والا جو تھا اس میں فاعل معلوم ہے، پتہ ہے، اس لیے اس کا نام رکھا ہے فعل معروف۔ معروف کہہ لیں یا معلوم کہہ لیں، دونوں نام ٹھیک ہیں، معروف کا معنی بھی معلوم۔ پھر فعل کی 2 اقسام اور ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جالس زید، زید بیٹھا، اسے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ذہب امر، امر چلا گیا۔ اب اس کے بعد ہم مفعول بالفرض لگاتے ہیں، امرن یہاں بھی ہم مفعول لگا دیں، تو مفعول کا ترجمہ کرتے ہوئے اینڈ پہ ہم نے کو یا کی لگانا ہے، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ زید بیٹھا، امر کو مفہوم ہی نہیں بنتا۔ تو یہ فعل ہے جسے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس فاعل پہ ہی ختم ہو گیا اس کا مفہوم۔ ذہب امر، امر چلا گیا، آگے ہم بکرن لگا دیں، بکر کو، تو مفعول جملے کا مفہوم بھی ٹھیک نہیں بنے گا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں پر پورا ہوتا ہے، یعنی اسے فاعل کی بھی ضرورت ہے، فاعل تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کو ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ضرب زید امرن، زید نے مارا۔
اگر صرف ہم امر کو ہٹا دیں، صرف اتنا بولیں ضرب زید، زید نے مارا، آگے ہم مفعول لگا سکتے ہیں امر کو مارا، یا سوال بنے گا زید نے مارا ہے، کس کو مارا ہے؟ امرن، امر کو۔ اب یہ پورا مفہوم بن رہا ہے، تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ متعدی کا مطلب ہے کہ اپنے سے اثر دوسرے تک بھی پہنچاتا ہے، جیسے متعدی بیماری ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ تو یہ ضرب زیدن جو ہے، یہ جو ضرب ہے یہ متعدی ہے، کہ یہ اپنا عمل زید کو تو اس نے دینا بھی تھا، لیکن یہ آگے جو امرن ہے، مفعول ہے، اس پر بھی عمل کرتا ہے۔ آگے 3 اصطلاحیں اور ہیں، ایک ہے غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب وہ ہوتا ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے، جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کے بارے جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ غائب کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، جو آپ کے سامنے ہے۔ متکلم خود آپ خود ہیں، بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر آگے واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو، جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ العزیز آگے صرف کے اصل ٹاپک شروع ہو رہے ہیں، ان کو ہم شروع کریں گے۔